آپ کو جب بلایا گیا تو آپ گورنر ہاؤس میں جب تشریف لے گئے، ایک منصوبہ بندی بھی ہوئی تھی مگر اس طرح مجھے نہیں جانا۔ جب گورنر ہاؤس میں پہنچے تو آقا حسین علیہ السلام سے بڑی ابن ابا عرض کرتا ہے کہ حضور اور سامعین کرام، یہ حضرت امیر معاویہ، بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ پر بھی تعان کرتے ہیں، ان کو بھی بلا کہتے ہیں معاذ اللہ، مگر چونکہ میں حسبی سادات ہوں اور امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی، امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمانے والی ذات کل بھی آقا حسن کی تھی، آج بھی آقا حسن کی۔ جب آقا حسن علیہ السلام جیسے حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کی امت آقا حسین کو شہید کر دے گی، ویسے ہی جب آقا حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جبرائیل آئے تھے اور ارشاد فرمایا تھا کہ آقا یہ آنے والا نواسب آپ کی امت کے بیچ میں صلح کروائے گا۔ ارے یار آج کوئی سرپنچ کی کرسی چھوڑنے تیار نہیں ہے کہ سب کو سرپنچ بننا ہے کہ نہیں بننا، ممبر بننا ہے کہ نہیں بننا، یعنی کہ خواہش مند بڑے بڑے خواہشیں رکھتے ہیں، مگر جن کی آقا حسین کا گھرانہ صرف سخی نہیں ہے بلکہ خود سخاوت کر کے دنیا میں بتاتا بھی ہے، دینے والے دیناروں درہم دیتے ہیں مگر قربان جاؤ نبی کے گھر والے سلطنتیں دے دیتے ہیں۔ امت ایک ہو جائے، امت مصطفیٰ میں اختلاف باقی نہ رہے، امت متحد ہو جائے، امت ایک پھاڑل پر آ جائے۔ اور یقین جانیے جب امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی، اس کے بعد جو اسلام پھیلتا گیا تو پھیلتے ہی گیا، بڑھا تو بڑھتا ہی گیا۔ حضرت امیر معاویہ کا بڑا اونچا مقام ہے، یہ صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی برا گمان کرنا تمہارا ایمان ختم ہو سکتا ہے، تمہارا ایمان۔ اور ایک دن ایسا ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ بہت روئے، بہت روئے یعنی بہت روئے، اور دوسرے دن جب فجر کی نماز کا ٹائم آیا تو ایک کوئی آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ارے امیر معاویہ اٹھو 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 نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اتنا مہربان اتنا شفیق تو کون کہ میری فجر کی نماز کی فکر تجھے؟ تو آنے والا کہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں پہچانا، میں ابلیس، میں شیطان۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تو نے کب سے نیکی کا کام چالو کر دیا، تو نے کب سے نیکی کا کام چالو کر دیا، تو نے کب سے فجر میں سلانے کی بجائے اٹھانے کا کام چالو کر دیا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ کل آپ کی نماز فجر قضا ہوئی، آپ رب کی بارگاہ میں روتے رہے تو رب نے ایک کے بدلے میں 300 نماز کا ثواب عطا فرما دیا۔ اتنا احساس، اتنا افسوس حضرت امیر معاویہ۔ تو شیطان بھی
اٹھانے کے لیے آیا، کیونکہ شیطان کی جب امیر معاویہ بڑھے ہوئے جماعت سے تو ایک بڑے میں تو سب کیا اس کا سواب، مگر جب مسلم بار ہونا شروع کر دیا تو میں 600 کا سواب نہ ملتی ہے۔ تو سامعین کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی رسول کاتب وحی الہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پر جو قرآن آتا تھا اس کو آپ لکھا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں ایسی عظیم صحابہ، مگر یہ جو یزید آپ کا بیٹا اصل میں کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو نکاح فرمایا تھا تو آپ کے گھر سے جو تھے وہ عیسائی مذہب سے تھے، اور کچھ امیر معاویہ اور یزید کی اماں کے بیچ میں کچھ میں ہوئی تھی، تو آپ چھوڑ کر اپنے پیر میں چلے گئے۔ تو اصل میں یزید کی پرورش عیسائیوں میں ہوئی تھی، اس لیے شاید اہل بیت مصطفیٰ کے مقام کو وہ نہ جان سکے، اور دنیا کی لالچ، دنیا کی امید اور دنیا کی خواہشوں میں وہ اتنا گم ہو گیا، وہ اتنا گم ہو گیا کہ مقام اہل بیت نہ جان سکا، آقا حسین علیہ السلام کی محبت کو نہ سمجھ سکا۔ اب سامنے نے کیا سرکار سیدنا آقا حسین علیہ السلام ولید ابن مغیرہ کے گورنر ہاؤس میں سلام ہوا، کلام ہوا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ یزید کی طرف سے سندیشہ آیا۔ کہا کیا سندیشہ آیا؟ کہا امیر معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور خلافت تخت پر یزید بیٹھ چکا ہے، لہذا وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے۔ سرکار آقا حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جواب دیا۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، یہ نہیں کہ میں آقا کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا۔ اور سامعین کرام، آقا حسین کے مقام اور ان کے رتبے کو کون سمجھے اور کون بیان کر سکے؟ قرآن شریف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے۔ یہ اصحاب کہف جو ہے وہ اولیاء کی جماعت، ان کے دور میں کوئی ظالم بادشاہ کہ مسلمانوں کو جہاں بھی دیکھتا قتل کر دیتا، مگر ان کا ایمان بھی ایسا ایمان، ان کے ظلم کی حد میں، اس ظالم بادشاہ کی ظلم کی حد میں تو ان کے صبر کی کوئی حد نہیں۔ اور جب شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ ارے رب، جب جنت سے شیطان کو نکالا تو اس وقت شیطان نے رب سے کہا تھا کہ میں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بہکاتا رہوں گا، تو اس وقت اللہ رب العالمین بھی، اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک، کہا جا قیامت تک کے لیے یہ وقت دے دی، جا اپنے ظالم بادشاہوں کو تو جمع کر لے، ایمان والوں پر ظلم کرتا رہے، ظلم کرواتے رہنا، وہ ظلم کرتے رہیں گے، میرے جو عزیز بندے ہیں صبر بھی کرتے رہیں گے، اور ان کا ایمان بھی جھلک کے چھوٹے ہوئے بچا رہا ہے۔ یہ اولیاء کاملین جب بادشاہ کے ظلم سے رات کی تاریکی میں جانے لگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو، جب کتے کو دیکھا تو وہ اولیاء کاملین اس کتے سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، کتے تیرا ہمارے ساتھ کیا کام، تو بھوکے گا،
لوگ اٹھ جائیں گے، لوگوں کو پتا چل جائے گا، تو اس وقت وہ کتا جواب دیتا ہے کہ میں بھوکنے والوں میں نہیں۔ تو اللہ نے ان اولیاء کاملین کی نسبت سے قرآن میں اس کتے کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، قرآن میں اس کتے کا ذکر، اور وہ کتا جنت میں جائے گا۔ تو میں سوچتا رہا کہ جب اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک کتا آ جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جائے، تو جو قادر رسول پر سوار ہوئے ہیں، جو اس کے مبارک پر سوار ہوئے ہو، اولیاء اللہ کی نسبت میں کتا آ جائے تو جنتی ہو جائے، اور مصطفیٰ کے آنگن میں، مصطفیٰ کی گود میں جو پل اور بڑھ کر بڑے ہوتے ہیں وہ جنتی نہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب ولید نے بیعت کی کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ آپ بیعت کرو، تو آقا حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نواسۂ رسول کو یہ نہیں، بلکہ آقا حسین فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا ایک تاریخی جواب تھا، ورنہ دوستو گورنمنٹ کے آگے تو اچھے جھک جائے، بھائی گورنمنٹ کا آرڈر، بھارت سرکار کا آرڈر، گجرات سرکار کا آرڈر، اچھے جھک جائے، اچھے لائن میں کھڑے ہو جائے، مگر آقا حسین ارشاد ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بات کرے، مجھ جیسا اس جیسے کی بات کرے، انکار کرے، اور اگر آپ بیعت کروانا ہی چاہتے ہیں، آپ بیعت کروانا ہی چاہتے ہیں، تو میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجھے وقت دیا جائے۔ آقا حسین گورنمنٹ سے کہا، آپ تو مشورہ کرتے ہیں کہ اگر میں بیعت کا انکار کرتا رہا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ رسول کی مقدس دھرتی کو یہ لوگ آل نبی کا خون بہانے سے گریز نہ کریں، اور تاریخ والی اتہاس گواہ ہے مسجد نبوی شریف حرم میں مکہ میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی ہے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف اور مکہ شریف میں اذان نہیں ہوئی، یہ بھی اتہاس ہے، یہ بھی حکومت یزید ہوئی۔ تو پھر آقا حسین علیہ السلام مستحکم ارادہ فرماتے ہیں، یہ فکس کر لیتے ہیں، نکی کر لیتے ہیں کہ ہم مدینہ رسول کو چھوڑ کر ہم کہیں اور چلے جائیں۔ سامعین کرام، مدینہ کی دھرتی جو عمرہ کے لیے گئے، جو حج کے لیے گئے، ان سے پوچھے جائے، مکے میں تو 30 دن تک رہنا میسر ہو جاتا ہے، 25 دن 33 دن 34 دن تک، مگر مدینہ کی جو دھرتی ہے، چاہے آپ عمرہ کے لیے جائیں چاہے حج کے لیے جائیں، صرف وہاں 7 دن رہنے کو میسر آتا ہے، اور 7 دن جب یہ غلام، یہ رسول اللہ پر درود پڑھنے والا، رسول اللہ پر سلام پڑھنے والا صرف 7 دن رہتا ہے، اور جب مدینہ رسول سے باہر جانے کا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو آتے ہیں کہ اس کی داڑھی میں تو داڑیاں بھیگ جاتی ہیں، نکلنے کو من نہیں کرتا۔ جو عقل مند، جو ہوشیار مسلمان ہوتے ہیں، آپ سے سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ آقا ہم اس مقدس دھرتی کو چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں، ہمارا دل رونے لگتا ہے،
وہاں جانے کی بات تو جب وہاں کا منظر اور وہاں کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے دل رونا شروع کر دیتے ہیں. تو سامنے کرام پیدائش سے لے کر جوانی تک جو امام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو صبح و شام رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا، جس کی صبح مسجد نبوی میں ہوئی، جس کا بچپن مسجد نبوی میں گزرا، وہ آقا حسین علیہ السلام نے جس دن مدینہ چھوڑا ہوگا انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. ادھر سامعین کرام آقا حسین علیہ السلام اسلام کے تحفظ کے خاطر، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے خاطر، یزید کی بیعت نہ کرنے کے لیے مدینہ رسول کی حرمت پامال نہ ہو جائے، رسول اللہ کی دھرتی کی بھی عزتی نہ ہو جائے، اس احساس کے ساتھ آقا حسین علیہ السلام نے رجب المرجب ہجری سن 60 میں مدینہ رسول کو خیر آباد کیا. سامعین کرام دیکھیے یہ داستان بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ اگر ذات بات ہوگی شاید ہم اللہ نے چاہا